الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز و مقتدر و محترم علماء کرام اور سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز بچوں، ہمارے جوانوں اور بزرگوں، اور اسی طرح سے پس پردہ ہماری عزت دار ماں اور بہنوں، آج آپ کے بچوں کا سالانہ پروگرام ہے. آپ کے بچوں نے سال بھر میں کیا حاصل کیا، کیا کمایا، کیا پڑھا، اسی کا رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے. آپ اپنے بچوں کی مافی ضمیر کو بھی سماعت فرما رہے ہیں. بڑے ہی نرالے، انوکھے اور دلکش انداز میں آپ کے بچے نظم، مکالمے اور اسی طرح سے ڈرامے وغیرہ پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن اور تابناک بنائے اور آپ کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرے. محترم سامعین کرام، آج کے اس رونق مجلس کے اندر مجھے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا حق ملا ہے وہ ہے علم اور علماء کے مقام اور اہمیت سے متعلق. علم کا مذہب اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے اور علماء کے کیا درجات ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کی نعمت اس نعمت ایمان کے بعد ہے وہ نعمت علم ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو فرشتوں اور جناتوں کے بعد میں پیدا کیا، لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر حضرت انسان کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تمہارے پالنہار نے، تمہارے پروردگار نے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا اے پروردگار عالم، کیا تو ایسی مخلوق کو روئے زمین پہ وجود میں لانا چاہتا ہے جو خوریزی کرے، قتل و غارت گری کرے، کشت و خون کی ندیاں بہائے؟ ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون.
پروردگار عالم کیا ہم تیری پاکی کے لیے یا تیری تحمید و تقدیس کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری پاکی و تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، تمام علوم و فنون کا علم عطا فرما دیا، ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عالم بنا دیا اور ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا، جو فرشتے اعتراض کر بیٹھے تھے کہ اے پروردگار عالم کیوں ایسی مخلوق کو دنیا میں لانا چاہتا ہے جو روئے زمین پر خونریزی کرے اور لڑائی اور جھگڑا کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیش کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے نام بتانے سے قاصر رہے، انہیں اس چیز کا علم نہ تھا کہ وہ کسی چیز کا نام بتا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان ساری چیزوں کے نام گناتے چلے گئے جو میدان میں رکھے گئے، وہ ساری چیزیں چھوٹی بڑی، اس کا نام یہ، اس کا نام یہ، اور اس طرح سے یہاں تک کہ انہوں نے بتایا یہ پیالہ ہے، یہ پیالی ہے، یہ کٹورا ہے، یہ بالٹی ہے، یہ مائک ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ بینچ ہے، ہر چیز کا یہاں تک کہ ہوا کا بھی نام لے لیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آئے فرشتوں اب آدم کو تم سجدہ کرو، کیونکہ علم کی وجہ سے، علم کے درجات کی وجہ سے، علم کے اندر کمال حاصل کرنے کی وجہ سے آدم کا رتبہ تم سے بلند ہے، لہذا تم انہیں سجدہ کرو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ عزت، یہ تعظیم، یہ تعظیم صرف اور صرف ان کے علم کی بنیاد پر عطا کی گئی تھی، اور علم ہی کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو روشن کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا دروازہ کھولا اور نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کرنا شروع کیا تو مختلف قسم کے انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کو مختلف قسم کا علم عطا فرمایا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جاننے کے علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم معرفت عطا فرمایا تھا، علم معرفت جس سے انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو، اپنے پالنہار کو پہچانا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے اس بات کو جانا تھا کہ ہمارا خالق و مالک اور مربی و پالنہار صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج اس علم کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں علم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے، کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ بدعقیدہ ہو رہے ہیں، لوگ کفر اور شرک کا راستہ اپنا رہے ہیں، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں اور جا کر کے کلمہ توحید کا انکار کر رہے ہیں، کلمہ ربانی کا انکار کر رہے ہیں۔ جس رب کی وحدانیت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے بچوں کو نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے بچے آج رب کی توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو سکے۔ جب علم شریعت ہوگا، جب اس کے بعد علم معرفت ہوگا، اللہ کی پہچان کرنے کا علم ہمیں ملے گا تو ہم صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ہم توحید کے اوپر، ہم عقیدہ وحدانیت کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں علم
اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یوسف وہی تھے جو کنویں میں پڑے ہوئے تھے، کنویں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند درہموں کے عوض میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ ان کی لوگ کوئی قدر نہیں جانتے تھے، لیکن وہی یوسف جب ایک ناجائز الزام کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے اور بادشاہ وقت نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دیا، تو جیل سے باہر آنے کے بعد ان کی اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، مصر کے خزانے کا مالک بنا دیا۔ یہ ہے علم تعبیر، یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے باپ ہیں، یہ دونوں جہاں پہ نبی ہیں وہیں پر بادشاہ بھی ہیں، لیکن ان دونوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل عطا فرمایا، اور علم ہی کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام چرندوں پرندوں کے اوپر حکمرانی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے لوگوں، ہمیں رب نے چرندوں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ علم یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جسے علم مل جائے، علم شریعت مل جائے، علم دین مل جائے، قرآن کی سمجھ مل جائے، حدیث کی تفقہ حاصل ہو جائے، اللہ کا کرم اس بندے کے اوپر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ جس بندے کو علم دین عطا فرما دیا ہے، اس پہ سونے کا سہارا چڑھا دیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان اس دھرتی کے اوپر ہر قسم کے لوگ ملیں گے، امیر ملیں گے، شہنشاہ ملیں گے، بادشاہ ملیں گے، حکمران ملیں گے، لیڈران ملیں گے، سیٹھ ملیں گے، چودھری ملیں گے، کلندر ملیں گے، بھکاری ملیں گے، غریب ملیں گے، قلاش و محتاج ملیں گے، لیکن ان لوگوں میں، ان ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو عزت بخشا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، وہ کون سا بندہ ہے جو ایمان والا ہو، اللہ کی پہچان کر سکا ہو، اللہ پر ایمان لا چکا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے علم حاصل ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور ان لوگوں کے درجے کو بلند کر رکھا ہے جو صاحب علم ہیں، صاحب بصارت و بصیرت ہیں، جو آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، دل سے بھی دیکھتے ہیں، مالک کی پہچان کرتے ہیں، مالک کی شریعت پر زندگی گزارتے ہیں، مالک کے قانون کو سمجھتے ہیں، مالک کے پیغام لانے والے سنجشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے درجات بلند ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، اگر علم کو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مفلس کو، کسی غیر اس کے بعد غیر برادری کے انسان کو یعنی علم عطا کر دیا ہے اور شریعت کا علم دے دیا ہے، دین کا علم دے دیا ہے، قرآن اور سنت کا علم دے دیا ہے، تو اس کی غریبی کو چھوڑیے، اس کی فقیری کو چھوڑیے، اس کے بعد اور اسی طرح سے اس کی برادری
اور ذات کو چھوڑیے بلکہ اس کا مقام سماج کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے غلام نافع کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، حضرت عمر جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر جا رہے ہیں، حضرت عمر سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں فلاں کام سے جا رہا ہوں۔ کہا مکہ کا والی اور حاکم اور نگراں اور سرپرست اور ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ کہا ہم نے ایک عالم کو بنایا ہے، دیندار آدمی کو بنایا ہے، قرآن کے قاری کو بنایا ہے، علم فرائض کے ماہر کو بنایا ہے۔ کہا ارے وہ تو نوکر ہے، وہ تو غلام ہے، غلام کو تو نے مکہ کا حاکم بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ آپ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، یہ کتاب ایسی ہے، اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے، یہ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی بابرکت و مقدس کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑ دیا جائے، اسی کتاب کو نظر انداز کر دیا جائے تو اللہ اس روئے زمین پر ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آج سماج کے مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں، دنیا نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، ہر طرف مال مال کی آواز آ رہی ہے، روپیہ آئے، دولت آئے، پیسہ آئے، کدھر سے آئے وہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جائز راستوں سے آئے، ناجائز راستوں سے آئے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ اور ہم نے اس دنیا کے پیچھے اپنی اولاد کی زندگی برباد کر دیا ہے، اپنے بچوں کی زندگی برباد کر دیا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے وہ پیغمبر جنہیں ابو الانبیاء کہا گیا، امام الموحدین کہا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے رب کائنات سے دعا کیا تھا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بچا لے، صنم کی عبادت سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے، اے اللہ مجھے میری حفاظت کرنا، میری اولاد کی بھی حفاظت کرنا۔ ایک باپ کی، ایک سرپرست کے، ایک گارجین و ذمہ دار کی یہی حال ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کی جاگنے کا وقت شروع ہوا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اولاد کے بگڑنے کا اتنا فکر ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، لیکن فکر اس بات کی ہے کہیں میری یہ نسل بگڑ نہ جائے، میری یہ نسل برباد نہ ہو جائے، کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے، کہیں یہ مشرک نہ ہو جائے، کہیں اس اللہ کے قانون کو، اللہ کی وحدانیت کو بھلا نہ بیٹھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا اے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا ابو جان آپ کے معبود کے، ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے معبود کی عبادت کروں گا، مسلمان بن کے جیوں گا اور مسلمان
मुसलमान बन के मरूंगा। मेरे भाइयों, इल्म का बड़ा मुकाम है। हजरत उमर फारूक ने एक आलकारी कुरान को, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी, कुरान के पढ़ने वाले को, इल्म फराइज के जानने वाले को मक्का का गवर्नर बना दिया था। आज हमारी सफों के बीच में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं फला कबीले का आदमी है, फला खानदान का आदमी है। असबियत लोगों के दिलों में खानदानी कबाइल और हमीयत की जोश उमड़ती है और लोग ताना देने लगते हैं, जात और बिरादरी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं फला को ये मनसब नहीं मिलना चाहिए, फला को जिम्मेदारी नहीं मिलना चाहिए, फला को इमाम नहीं बनाना चाहिए, फला को खुतबा देने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन जाओ कुर्बान, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जे को बुलंद कर रखा है, अक्ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, या जो लोग आलिम हैं और जो जाहिल हैं, क्या इन दोनों का मकाम एक है? इन दोनों का दर्जा एक है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, जैसे आसमान और जमीन बराबर नहीं हो सकता, रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता है, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकती। मेरे सामने नमूने हैं, बहुत सारे जाहिलों को मैं देखता हूँ। जाहिलों को एक बात याद रखिएगा, जाहिल कितना साफ शफाफ कपड़ा पहने, कितना सफेद कपड़ा जेब बंद कर ले, कितनी महंगी से महंगी कोट पहन ले, टाई बेल्ट लगा ले, लेकिन चंद जुमलों से उसकी जहालत टपक जाती है और पता चल जाता है कि हकीकत में ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। आपके सामने एक वाकया में बयान करता हूँ। एक मर्तबा पुलिस वालों ने चेकिंग लगा दिया रोड के ऊपर, उधर से एक पैंट शर्ट पहन करके कोट और टाई बेल्ट लगा करके, महंगी जूता पहन करके, कलम और चश्मा गोगल लगा करके एक नौजवान बाइक से गुजरता है। पुलिस वाले उसे रोकते हैं, रुकिए जनाब, पूरी अपनी कागजात दिखाइए। कागजात दिखाने में वो नौजवान जो कोट पैंट पहन करके रखा था, गोगल और जूता मोजा लगा करके और एक अपने आप को बहुत ऊंचा और आला अल्फाज समझ रहा था, लोगों के बीच में पुलिस वालों के सामने वो खड़ा हुआ। खैर पुलिस वालों ने कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें जुर्माना भरना होगा, या तो उसके बाद तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर केस होगी। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागजात दिखाओ, नहीं दिखा सका, FIR लिखा, दस्तखत कर दो इसके ऊपर। वो नौजवान को पुलिस वाले समझ रहे थे कि बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दस्तखत करने की बात आई तो उसने कहा साहब यही तो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा अल्लाह के बंदे, है ना, उसके बाद तेरा कपड़ा कैसा है, तेरा ऊपर के है ना लिबास कैसे है, और तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू अपना नाम नहीं लिखना जानता है। इसीलिए अरबी जुबान के शायर ने कहा था लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वला नबी लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वला नब लैसल जमालु बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना। ए जाहिल, कितना कीमती कपड़ा पहन करके और कितनी कीमती और महंगी गाड़ी के ऊपर बैठ करके तू चल, लेकिन जब उलमा के बीच पहुंचेगा, समाज में पहुंचेगा, लोगों के बीच में पहुंचेगा, इल्म वालों के बीच में पहुंचेगा, तो तेरा कुर्ता पैजामा और तेरा पैंट शर्ट, तेरी वो महंगी
तेरी वकार को मजरूह कर देगी, तेरी शान को ताहत सना में दफन कर देगी। लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना, अरबी जुबान का शायर कह रहा है, कपड़ों से खूबसूरती नहीं आती है, इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। और खूबसूरती तलाश करना चाहता है, आला मकाम चाहता है, इज्जत और शोहरत चाहता है, नामोरी चाहता है, कबीले का सरदार बनना चाहता है। इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी, तेरे अंदर इसकी खूबसूरती इल्म की, अदब की, तहजीब की और अखलाक की आनी चाहिए। इससे तो पहचाना चाहिए तेरी गुफ्तगू का अंदाज कैसे है, तेरा बोल चाल कैसे है, लोगों से तेरा मिलना जुलना कैसे है, ये तेरी खूबसूरती बयान करेगी। अरबी जुबान का शायर आगे ये कह रहा है, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल अदबी। लोग कहते हैं जिसके माँ बाप मर जाए वो यतीम हो गया, लेकिन अरबी जुबान का शायर ये कहता है, मैं उसे यतीम नहीं कहता हूँ जिसके माँ बाप मर जाए, बल्कि यतीम तो वो होता है जो इल्म से और अदब से क्या नाआशना हो, लाबलद हो, नंगा हो और उसे उस अदब और इल्म के बारे में उसे कोई नॉलेज ना हो, वो सबसे बड़ा यतीम है, सबसे ज्यादा कमजोर है। और उसके बाद वो शख्स कमजोर नहीं हो सकता जो इल्म वाला है। मेरे भाइयों, आज उलमा का मकाम ही है। आज हमारे वो लोग जिन्हें पैखाना करने का तमीज नहीं, मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम सही तौर से वजू करके नहीं दिखा सकता है, गुस्ले जनाबत का तरीका मुझे नहीं मालूम है, वजू बनाने का तरीका नहीं मालूम है, सजदा करने का तरीका नहीं मालूम है। माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, रिश्तेदार मर जाए, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने का तरीका नहीं मालूम है, एक अल्फाज में एक जुमला नहीं बोल सकता है कि कैसे मैं अपने अहलो याल के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए कैसे इनकी मग़फ़िरत की दुआ करूं। वो आज उलमा पे टिप्पणियां करता है, उलमा की शान में गुस्ताखियां करता है, आलिमों की नाक़दरी करता है। जो होटल देखिए, दुकान देखिए, चौराहा देखिए, लोगों की नशिशगाहें देखिए, जगह जगह किसी मौलवी को सामने लग करके टारगेट किया जाता है, उसकी जड़ बुनियाद को उखाड़ करके फेंकता है ये जाहिल, जिसे इस बात का शऊर नहीं है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तशरीह नहीं कर सकता है, जो इस बात को नहीं बयान कर सकता है मैं मुसलमान क्यों हूँ, इस्लाम को क्यों मानता हूँ, इतनी भी नहीं बता सकता है। वो उलमा के ऊपर उंगलियां उठाता है और उनके खाने पर, उनके पीने पर, उनके उठने पर, उनके बैठने पर, उनके रहन सहन पर, उनके कौलो किरदार के ऊपर रातों दिन बुराइयों की भरमार लगा देता है। याद रखो, अल्लाह जिस दिन ये उलमा रहेंगे, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था, ऐ लोगों, ये उलमा है जो इंसानों को इंसानियत का दर्स देते हैं। जिस दिन ये उलमा न रहेंगे, ये कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाले न रहेंगे, लोगों को कुरान समझाने वाले, हदीस समझाने वाले न रहेंगे, लोग दरिंदे हो जाएंगे, हैवान बन जाएंगे और क्योंकि हैवानियत की सिफत से निकाल करके इंसानियत की सिफत में लाने वाले यही उलमाए रब्बानीन हैं। मेरे भाइयों, ये है उलमा की कदर। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ये कहा करते थे, ऐ लोगों, इल्म हासिल करो, उलमा की कदर करो, ये इल्म खाना और पानी से बेहतर है। खाना सुबह में, शाम में, पानी सुबह में, शाम में आदमी पी के जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन इल्म ऐसी दौलत है कि आदमी बगैर इल्म के और बगैर इल्म के एक साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता है, क्योंकि इल्म से इंसान की अक्ल और
شعور میں تازگی آتی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، حق و صداقت اور سچائی کا راستہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو کفر اور ضلالت کے درمیان، توحید اور سنت کے درمیان یہی علم فرق کرتی ہے۔ شکوک و شبہات اور یقین کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز علم ہے۔ آج مسلمان شکوک و شبہات کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری سماج میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو انہیں اس بات کا صحیح علم نہیں ہے کہ یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، حدیث جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی یہ حال ہے، لیکن اس لیے میرے بھائیو علم دین سے محبت کرو۔ علم دین کے بغیر اگر آپ نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے آپ کو حاضری دینا ہوگا، اور اس اولاد بگڑی ہوئی اولاد جو آج مرتد ہو رہی ہے اور بے راہ روی کی شکار ہو رہی ہے، نشہ اور گانجا اور بھاگ اور چرس کے اندر ملوث ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، نماز روزے سے دور ہو چکی ہے، شرک اور بدعت میں ڈوب چکی ہے، ان کے ذمہ دار آپ ہوگے۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، ماذا علمتہ ماذا علمتہ، تو نے کون سی ادب سکھائی، کون سی تعلیم دیا تھا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو۔ یہ دولت سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، دولت والا کتنا بڑا دولت سرمایہ والا بن جائے، لیکن وہ عالم کے ایک غریب عالم، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے عالم کا مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا ہے نا۔ حضرت علی حیدر کرار نے کہا تھا، داماد رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے شریک حیات ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن علم باقی لا یزال۔ کیا کہا تھا علی نے، ہم رب کے فیصلے سے راضی ہیں، اللہ چاہے تو کمنگر بنا دے، دولت مند بنا دے، کوٹھی اور بنگلے میں رکھیں، اے اللہ تیری نصیب بنائی ہوئی تقدیر پہ ہم راضی ہیں، تو چاہے تو ہمیں چھپر پٹی میں رکھے، ہمیں غربت اور افلاس کی زندگی میں چلنے پر مجبور کر دیں۔ ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجحال مالو۔ علی بولتے تھے، علی کہتے تھے، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے دولت ہے، مال ہے۔ علی آگے یہ کہتے تھے، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ مال ختم ہو جائے گا لیکن علم باقی رہے گا۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ علماء کی قدر کرنا سیکھیے، علماء کی تعظیم کریے۔ جس دن یہ نہ رہیں گے، اللہ کی قسم آپ کے جنازہ پڑھانے والے آپ کے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، یہی بچے جو آپ کی بھوش بنیں گے، جو آپ کی مستقبل بنیں گے، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، یہی بچے، یہی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہی بوریاں پر بیٹھ کر کے آنا رات و دن گزارنے والے، بھوک اور پیاس کی زندگی گزار کر کے آپ کی بچوں کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھانے والے، ہے نا، صغیرہ پڑھانے والے، ہے نا، اگرچہ کتنے بڑے درجے کے حامل ہیں، اس کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارے علماء کی ناقدریاں کی جائیں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا اگر تمغہ اور تحفہ محمد الرسول اللہ نے اس دھرتی پر کسی کو دیا تھا تو اسی علماء کو دیا تھا۔ انہی پٹی پرانے ٹوپیاں لگانے والے، کرتا پائجامہ پہننے والے، انہی بوریاں نشینوں کو دیا تھا۔ کہ اس کے بعد یہ علماء کے یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں نے کوئی پراپرٹی اور جائیداد نہیں چھوڑا ہے، کوئی دولت و فن نہیں دیا ہے، بلکہ علماء نے علم، انبیاء نے علم دیا ہے، اور یہ علماء
जो अंबिया की विरासत इल्म की शक्ल में लेके चलते हैं, यही बड़ा नसीबा है, यही बड़ी उसके बाद खुश नसीबी और सआदत मंदी की बात है। अल्लाह हम सबको नेक और सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इल्म शरई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए। एक बात ज़हन में रखिएगा, इल्म दीन अगर आपने नहीं सिखाया है, क़यामत के दिन आपको जहन्नम में जाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इस इल्म का हासिल करना आप पर फर्ज आइन है। जैसे नमाज रोजा फर्ज है, ऐसे कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना फर्ज है। इतना आप पढ़ा दीजिए कि आपके बच्चे के ऊपर कितनी भी हवाएं आंधियां तूफान चले, कोई बिगाड़ न सके। इतना तो पढ़ाना आप पे फर्ज है। अगर नहीं पढ़ाए तो आपके लिए वबाले जान है और जहन्नम का गढ़ा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको इल्म दीन हासिल करने की, उस पर अमल करने की, उलमा की कदर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन।